فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ڈیلی پوائنٹ کی لائیو رمضان نشریات کے فیض رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان محمد یعقوب فیض آپ کو اپنے مہمان کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہمارا عنوان 21 رمضان المبارک شہادت حیدر خرار اسد اللہ غالب اسد اللہ امیر المؤمنین امام المتقین زہرا کے سرتاج حسنین کے بابا آقا کے حبدار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی مناسبت سے چوتھے خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا و امامنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار، اسلام کے لیے ان کی خدمات اور ان کی زندگی کے وہ اہم گوشے جس کے لیے ہر ایک امتی کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ ان کا تعلق عقائد کے ساتھ بھی ہے، ایمان کے ساتھ بھی ہے، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور ان کے ساتھ محبت الفت عقیدت کا بھی تقاضا ہے۔ اس کے لیے آج ہمارے مہمان فاضل نوجوان خطیب و ادیب معروف کالمسٹ حضرت مولانا امیر حمزہ صاحب آف ملتان ہمارے مہمان ہیں۔ ناظرین، ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت و کردار کے عنوان سے میرے معزز مہمان سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ کچھ انتہائی اختصار کے ساتھ ناظرین کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندانی پس منظر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق وابستگی کو بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے رمضان المبارک کی ان مقدس گھڑیوں میں مقدس شخصیت کے تذکرے کے لیے مجھ نچیز کو موقع عنایت فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ نیک مقصد کے لیے آپ نے جد و جہد کا آغاز کیا ہے۔ دوسری بات، آپ نے سوال بڑا خوبصورت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی پس منظر کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندانی تعلقات کیا ہیں۔ یہ سوال عموماً عام لوگوں میں نہیں کیا جاتا کہ خاندانی تعلق کیا ہے۔ لوگ یہ تو یاد رکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، ہمارے نوجوان نسل کو اور سب کو یہ تو علم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چہارم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوستوں میں، ساتھیوں میں سے تھے، اور جبکہ یہ نہیں علم کہ خاندانی طور پہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریبی تھے۔ انسان کا بڑا مقدس رشتہ ہوتا ہے کہ داماد ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ طیبہ فاطمہ، آپ کی پاکیزگی اور طہارت
ایک الگ موضوع ہے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا، اس تعلق کی بنا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کا انتخاب فرمانا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی کی بات تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چاروں بیٹیوں میں سب سے لاڈلی بیٹی جن کے نکاح میں دی وہ شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا پیغام دیا اور بتایا کہ میں اپنی بیٹی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ پیغمبر کی بیٹی آپ کے نکاح میں آئی۔ ویسے تو اکیلا یہ رشتہ ہی بہت بڑا فخر اور اعزاز کی بات ہے، عظمت کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قبل از نبوت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی تعلق تو آپ سے پہلے سے ہے۔ آپ خاندانی طور پہ ایک ہی دادا کی اولاد ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ دونوں لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی ہیں، داماد کے لحاظ سے بھی، چچا زاد بھائی کے لحاظ سے بھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خاندانی تعلق اور اسلامی تعلق دونوں کو یکجا کر کے ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت وفاداری کا جو درس دیا، اور جو عملی طور پہ اس میدان میں اترے تو آقا انعامدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کی خاطر، اسلام کی خاطر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جوانی کے جوہر دکھائے اور اپنی جوانی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عموماً معروف ہے اسلام لانے کے حوالے سے، تو اس پر بھی کہ بچپن میں سب سے پہلے آپ اسلام لائے، اس سلسلے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یہ بات اس طرح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے سب سے پہلے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی طریقہ کار اور ترتیب وہ الگ علماء نے ایک دی ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھی اسلام جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آئے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ واقعتاً آپ کا اعزاز ہے کہ بندہ بچپن میں چھوٹی عمر ہوتی ہے، سمجھ نہیں ہوتی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر کیا عمر ہوتی ہے آپ کے علم میں ہے کہ بچہ 10 سال کی عمر میں خاص طور پہ اس دور میں جب بندے نے بچپن میں اپنے بڑوں کو اسلام پر نہ دیکھا ہو اور اسلام کا وجود ہی نہ دیکھا ہو، ایک نئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، آپ بچے تھے، آپ نے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ویسے تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور عورتوں میں سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ بعض لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کم کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بڑھاتے ہیں، اور بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کم کرتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بڑھاتے ہیں، جبکہ اس خاص موقع پہ کہ جب اسلام کی دولت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تو دونوں شخصیات برابر کی شریک ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے ان حالات میں جن مشکلات کا سامنا کر کے پیغمبر کا ساتھ دیا وہ بھی لازوال ہیں، ان کو بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ اور ایک طرف ان کے بڑے پن ہونے کے وقت ان کا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اور اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ بھی اسلام کی تاریخ ہے، یہ بھی ہمارے لیے باعث عقیدت ہے۔ اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے بچپنے کی عمر میں، چھوٹی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، آپ کی لائی ہوئی دعوت کو بچپن میں قبول کر لینا اور پھر ساری زندگی اس پہ گزارنا، یہ بھی قابل عقیدت ہے۔
آپ کا یہ فرمانا کہ بعض لوگ جو ہے یہاں تقابل کرتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اسی مناسبت سے یہاں پھر فضیلت علی کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ ہجرت کے واقعے کو بھی جو ہے وہ نوٹ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ امانتیں علی کے حوالے کی اور اپنا بستر حوالے کیا، تو اس کو آپ کس تناظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، مجھے تو بڑی خوشی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ آپ وہ سوالات کر رہے ہیں کہ جو آج تک ہمارے سوچ میں نہیں تھے، غور و فکر میں نہیں تھے۔ ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں جی فلاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، یہ فضیلت، لیکن مجھے آپ کا جو پہلا خاندانی سوال ہے اور یہ والا سوال بہت خوبصورت لگا۔ بالکل لوگ یہی کہتے ہیں کہ دیکھ لیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت ہے کہ آپ نے ساری زندگی مکہ میں گزاری، مکہ کے لوگ آپ کو صادق و امین کہتے ہوئے اپنی امانتیں جمع کرواتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی جانے لگے تو دیکھو کتنا اعتماد ہے، اور واقعتاً ہم کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بہت اعتماد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانتیں، دیکھیں امانت کون کسی کے پاس رکھواتا ہے؟ لوگ کسی کو قرض نہیں دیتے اس ڈر سے کہ واپس ملے نہ ملے، پھر امانت آ کے رکھوا دینا، لیکن اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتماد فرماتے ہوئے کہا کہ مشکل وقت ہم جا رہے ہیں تو یہ ساری امانتیں آپ کے حوالے ہیں۔ بالکل یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باعث فضیلت ہے اور ہمارے لیے باعث عقیدت ہے، لیکن یاد رکھو کہ وہ مکہ والوں کی امانتیں تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی تو کسی کی امانت تھی، آقا انعامدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو کسی کی امانت ہیں، آقا انعامدار دنیا میں آئے تو آقا انعامدار خود خدا کی امانت تھی، آپ نے مکہ والوں کی امانت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اپنے آپ کو یعنی کہ خدا کی امانت کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جو لے کر چلے، یہ الگ ایک موضوع ہے ہجرت کا کہ آپ نے خدا کی امانت کا کس طرح دفاع کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ والوں کی امانت کا کس طرح دفاع کیا۔ دونوں کی زندگی میں افراط تفریط لانا نہیں چاہیے۔ جو لوگ افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں میرے خیال میں وہ بیچارے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، کسی کھاتے کے نہیں رہتے، جبکہ تقریباً مقامات پہ حضرت اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ان کا تقابل کریں گے، تو شروع سے یہ معاملات چلتے آ رہے ہیں کہ تقریباً دونوں حضرات کو اللہ رب العزت نے ہر موقع پہ برابر کی فضیلت سے نوازا ہے۔ ہاں اس بارے میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، آپ کے علم میں ہے کہ خلیفہ اول ہونے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہرحال فضیلت بہت زیادہ ہے۔ مقام صحابیت کی وجہ سے ان کی صحابیت کا تذکرہ آیا، بالکل ہاں خاندانی طور پہ جو نسبت حضرت علی کی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہے، لیکن جو رتبہ صحابیت اور خلافت ہے اس طرز نظر سے دیکھا جائے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے عنوان سے بات آپ نے کی، چونکہ تو ایک عموماً لوگ جو ہے وہ خلیفہ اول کے عنوان سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر بات کرتے ہیں کہ خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل علی المرتضیٰ ہی تھے، اور حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ تو اس تناظر میں آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ خلافت کے لیے یہ حدیث جو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس حدیث کا خلافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس وجہ سے دیکھو خلافت ایک الگ موضوع ہے، اس حدیث کے کس پہلو سے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ اول ثابت کر سکتے ہیں؟ ہاں اس کا واضح مفہوم ہے کہ فرمایا کہ جس کا علی دوست ہے اس کا میں دوست ہوں، دوست ہونا اور خلیفہ ہونا یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ خلافت اس شخص کو دی جاتی ہے جو انتظام سنبھال سکے اور جو کام کر سکے، اور پھر وقت ہوتا ہے خلافت کا۔ ہم خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مانتے ہیں اور خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مانتے ہیں، دونوں کی خلافت کو برحق سمجھتے ہیں، لیکن جو مقام رتبی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اللہ رب العزت کی طرف سے عنایت کردہ وقت ہے، ہم اس وقت کو آگے پیچھے نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں خلیفہ دونوں ہی ہیں، حضرت علی بھی حضرت ابوبکر صدیق بھی، لیکن پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ ہیں لیکن خلیفہ چہارم ہیں. اور اسی طرح خاندانی طور پہ جو ہم کہتے ہیں کہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ آپ کے نکاح میں دی، ہم یہ تو بہت گرج کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی. کیا پہلے جو دو خلیفہ ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھا جائے جس طرح داماد بننا فضیلت کا باعث ہے اور خاندانی طور پہ قربت کا باعث ہے، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنے، اور سیدنا امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ بھی آپ کے نکاح میں آئیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ان تین شخصیات کے وہ فضیلت کو اکثر لوگ ٹھیس پہنچاتے ہیں، جبکہ دیکھا جائے یہ دلیل بناتے ہیں قربت کو داماد ہونا. تو ان تینوں شخصیات، یہ تینوں شخصیات کے داماد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود ہیں. تو پھر تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ تینوں شخصیات خاندانی طور پہ بھی دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت کی اتنی قربت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعد والے جو دو خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بنے. تو من کنت مولا فعلی مولا، اب میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ پتہ نہیں کس شخص نے کیسے اس حدیث سے استنباط کر کے اس کے شان ورود کے متعلق تھوڑی سی جھلک اگر پیش کر دیں ناظرین کے سامنے تو شاید ان کو سمجھنے میں آسانی ہو. من کنت مولا فعلی مولا کے متعلق آپ نے یہ بھی بڑا خوبصورت سوال کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ جب اس چیز کا، اس حدیث کا شان ورود کا علم ہوگا تو پتہ چل جائے گا یہ کس موقع پہ بیان کی گئی اور کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آیا کوئی خلافت کا مسئلہ تھا یا کوئی انتظام کا مسئلہ تھا کہ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ آپ حضرت علی کی پیروی کرو، جبکہ اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ تشریف فرما تھے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کچھ فرمانا چاہتے تھے، تو ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے. آپ ملک شام کے سفر پہ تھے اور ملک شام سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے. آپ کو کچھ تاخیر ہو گئی، اس تاخیر کی وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کچھ برا محسوس کیا کہ بھی کافی وقت ہو چکا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کیا جا رہا ہے. چونکہ ہم اس میں کوئی کلام نہیں کر سکتے، وہ ہم عصر بھی تھے اور ظاہری بات ہے جب ہم عصر تھے پھر دوستی، تعلق، رشتہ داری، یہ سب چیزیں اپنے ہم عصروں کے ساتھ ہوتی ہیں. مقام صحابیت میں سب برابر ہیں، بالکل اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. تو انہوں نے کوئی ایسا ناپسند کیا کہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتظار کیا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ جو علی جو مجھے دوست رکھتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ علی کو بھی اپنا دوست رکھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے. اب یہاں سے اتنا تو ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی وجہ سے آپ سے محبت کرنے والے شخص کا حق بنتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرے. لیکن دور دور تک کہیں اس حدیث کا تعلق خلافت سے یا انتظام سے یا کسی اور ایسے معاملے سے نہیں جوڑا جا سکتا جس سے یہ اخذ ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی روح سے خلیفہ اول ثابت ہوتے ہیں. یعنی اس میں یہ میسج تو ہے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت دل میں موجود ہونا ضروری ہے، ویسے ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت اچھی بات، عقیدت معدت کا ہونا جو ہے وہ بہت انتہائی لازم ہے. بالکل. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج میرے خیال میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم مرتبے کے لحاظ سے تقریباً ہمارا جو طبقہ ہے وہ اس لحاظ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اظہار نہیں کرتے جس لحاظ کا کرنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی انتہائی اہم شخصیات میں سے تھے. چند اعزازات آپ کے ایسے تھے جو باقی کسی کو نصیب نہیں ہوئے، جن میں آپ ممتاز تھے. غزوہ خیبر کے موقع کا جو واقعہ ہے اس میں تمام صحابہ انتظار میں تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ جس شخص کے ہاتھ پہ اللہ رب العزت فتح عطا فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ اس کا اللہ بھی خوش ہے اور میں محمد بھی خوش ہوں.
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غور و فکر میں تھے کہ کاش یہ جھنڈا مجھے مل جائے. کیا حضرت عمر فاروق کیا ہر صحابی کی دلی خواہش ہوگی کہ یہ مقام اور یہ مرتبہ مجھے ملے, چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما دینا. لیکن صبح جب سب کو انتظار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کا جھنڈا عطا فرمایا. اسی طرح آپ کی لاڈلی بیٹی اور سب سے محبوب بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کرنا, یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے. یہ بھی آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قابل محبت ہے. اسی طرح چھوٹی عمر میں اسلام لانا, یہ بھی آپ کا اعزاز ہے. یہ اعزاز بھی کسی اور کو نصیب نہیں ہوگا. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی وجوہات کی بنا پر, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی تعلق کی وجہ سے بھی آپ کے قریبی ہیں. تو یہ وجہ عقیدت کئی چیزیں بنتی ہیں. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سیرت و کردار اور شخصیت کے عنوان سے گفتگو ہماری جاری و ساری ہے. آپ نے دوران گفتگو فرمایا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جو ہے ایک خاص اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام فرمایا. تو اس کا تھوڑا سا پس منظر اور پیش منظر, تاکہ وہ حقیقت حال کھل کے ناظرین کے سامنے آ جائے کہ اس کا بھی شان ورود کیا تھا, کس انداز میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا. اور در حقیقت بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے دن اعلان فرما دیا کہ بھی کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں خیبر کا جھنڈا دوں گا کہ اللہ رب العزت نے اس کے ہاتھ سے میں فتح عطا فرمائیں گے. ظاہری بات ہے تمام صحابہ کرام کی یہ خواہش بھی تھی اور انتظار بھی تھا کہ کل دیکھتے ہیں کون شخص خوش قسمت ہے کہ جس کو یہ نصیب ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح کل اعلان فرمایا تو پوچھا کہ علی کہاں ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب دیکھا تو پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں آرام فرما رہے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشوب چشم کے مرض میں تھے کہ آپ کی آنکھ کا مسئلہ تھا, پانی چل رہا تھا, بہہ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لاؤ. اب اس اتنے بڑے اعزاز کے لیے بلانے کے لیے جانے والی شخصیت خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے جا رہے ہیں. اور علم میں بھی ہے کہ کیوں بلایا جا رہا ہے. تقریباً پتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کل فرمایا اس اعزاز سے نوازیں گے, اور بڑی خوشی کے ساتھ گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعزاز سے نوازا اور آپ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا. میرے خیال میں یہ واقعہ بھی شاید اسی موقع کا ہی ہے کہ اگر نہیں ہے تو آپ وضاحت فرما دیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا جب مسئلہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر اپنا لعاب دہن لگایا اور آپ کی آنکھ ٹھیک ہو گئی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے حضرت ابوبکر صدیق گیا. اب بالکل اسی طرح میں نے کہا نا شروع میں کہ ان دونوں شخصیات میں بہت مناسبت ہے. کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک شخصیت کو دیکھا اور دوسرے کو ہم نہ دیکھیں تو معاملہ برابر نہیں ہوتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کا موقع آیا تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب خلافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پہ کھڑا کیا, آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں, اور اسی طرح آپ کی بیوی سیدہ فاطمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا جب جنازے کا وقت آیا تو اس وقت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا. اب خلافت کے موقع پہ اور اس غزوہ خیبر کے موقع پہ اگر محبت کی نظر سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں افراد و تفرید کا پہلو ختم ہو جاتا ہے. غزوہ خیبر میں حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی کو بلانے گئے اور خلافت کے موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اعلان فرمایا کہ میں ان کے حق میں ہوں. اب کتنی بڑی محبت کی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب ان کی اعزاز کا موقع تھا تو آپ نے دل و جان قربان کی اور آپ نے خوشی سے تسلیم کیا, اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزاز کی بات آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل و جان سے تسلیم کیا اور خوشی کا اظہار فرمایا. جب وہ حضرات ایک دوسرے پہ اس حد تک خوش تھے
اور ایک دوسرے سے اس حد تک محبت کرتے تھے، تو ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ ہم ان کی ذات میں افراط و تفریط کریں، ایک کا مرتبہ بڑھائیں، ایک کا مرتبہ کم کریں؟ باقی میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ خاندانی طور پہ جو اعزازات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں وہ کسی اور کے لیے نہیں ہیں، اور انتظامی معاملات میں اور خلافت و صحابیت میں جو مرتبہ مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مل سکتا۔ باقی بعض لوگ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ آج کل ایک نیا یہ فتنہ اٹھا ہے کہ اہل بیت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان حضرات کا خصوصاً تذکرہ بھی کم کرتے ہیں اور مرتبہ بھی گھٹاتے ہیں، جبکہ تقریباً جتنے بڑے بڑے ہمارے اکابرین تھے اہل بیت کے تذکرے سے تو بڑے محظوظ ہوتے تھے، اور اپنے ذات کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے تھے اہل بیت کا واسطہ دے کے، جیسا کہ امام سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ فضائل اہل بیت پہ، مناقب اہل بیت پہ کتاب لکھی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، مطلب پاک و ہند کی سب سے بڑی شخصیت شاہ ولی اللہ ہے، اور اسی طرح ہمارے قریب کے بزرگوں میں سید نفیس الحسینی شاہ صاحب، ان اکابر کا جب یہ اتنا تعلق اور اس حد تک کی محبت تھی، تو میرے خیال میں ہم بھی اگر اکابر کے نقشہ قدم پہ چل رہے ہیں تو ہمیں بھی ان کے نقشہ قدم پہ چلتے ہوئے ان شخصیات کے ساتھ بہرحال ہر صورت محبت اصل میں اہل بیت رضوان اللہ عنہم اجمعین کا محبت عقیدت سے تذکرہ کرنا یہ اس اعتبار سے بھی دوہرا اجر کا باعث ہے کیونکہ ان کا دوہرا مقام ہے، بالکل ایک صحابی ہے وہ صرف صحابی ہے، بالکل، تو اہل بیت یہ صحابے بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، بالکل، جب دوہرا مقام ہے تو اس کا اجر بھی جو ہے وہ دوہرا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین ان کا بھی مقام مرتبہ اپنی ہر ایک کو اپنی جگہ پر رکھ کر جو ہے ان سے محبت الفت عقیدت کا اظہار کیا جائے۔ یہ واقعی آج معاشرے میں جو ہے یہ ناسبیت جو ہے وہ کافی سر اٹھا رہی ہے اور یہ سننے میں ملتا ہے، تو یقیناً ان کے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے جو ہے وہ خطرہ ہے، بالکل بالکل، اہل بیت میں سے ہو یا صحابہ رکھی ہے تو ان کے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے خطرناک گھنٹی ہے، اس پر جو ہے وہ ان کو نظر ثانی ضرور کرنی چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ عجیب بیوقوفی کرتے ہیں کہ وقت گزر گیا، 1400 سال گزر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابری کے لیے آئے تھے، آج بھی وہ لوگ بنو ہاشم اور بنو امیہ کا تقابل کرتے ہیں، حالانکہ ایک طویل وقت گزر گیا، لوگوں میں برادری کا وہ کنسیپٹ ہی نہیں رہا، لیکن وہ لوگ آج بھی پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں، کوئی سمجھ میں نہیں۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی، ناسبیت بڑا سر اٹھا رہی ہے اور ان اپنی تحریرات میں اور اپنی گفتگو میں، تو ایک عجیب بات سامنے آئی، کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کا جو مابین مسئلہ بنا ہے یہ کس چیز کا پس منظر ہے؟ کہنے لگے کہ چونکہ حضرت حسین ہاشمی تھے اور اپنا یزید کا تعلق بنو امیہ سے تھا، اس سے پہلے دیکھ لیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ میں سے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم میں سے تھے، ان کا تقابل ہوا۔ کہتے اس سے پیچھے چلے جائیں غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے اور ابو سفیان بنو امیہ میں سے تھے۔ کہنے لگے یہ بہت پرانی جنگ ہے، کوئی آج کی نہیں ہے، جبکہ دیکھا جائے تو کیا جس وقت حضرت علی رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں حضرت ابو سفیان ہے مسلمان تھے؟ قطعاً مسلمان نہیں تھے، تو اسلام اور کفر کی ایک جنگ تھی، اس کو تو اسلام کے طور پہ یا خاندان کے طور پہ میرے خیال میں پیش کرنا ہی بیوقوفی ہے۔ اس میں اگر یہ دیکھیں اپنا قبیلہ ازم کو اگر دیکھا جائے تو غزوہ بدر میں بہت سے بنو امیہ کے حضرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوتے، بالکل ٹھیک جس طرح وہ ان کے ساتھ اگر بنو امیہ کے کچھ لوگ تھے تو بنو امیہ کے لوگ ادھر بھی، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ قبیلہ ازم، برادری ازم، علاقائی تعصب، لسانی تعصب، ان تمام تعصبات کو جو ہے وہ دریا برد کرنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں انتہا درجے کے کامیاب رہے اور بالکل دلوں سے جو ہے وہ نکال دیا گیا۔ یہ تو آج کی ایک جو ہے وہ کیا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ گندی غلیظ ذہنیت ہے، خوبصوراتن ہے، جس کو جو ہے پھر از سرنو قبیلہ ازم برادری بڑی حیران کن بات ہے کہ زمانہ گزر گیا، وقت بیت گیا، لیکن آج بھی ان شخصیات پہ بحث کرتے ہیں برادریوں کو لے کے۔ بہت سے ہمارے اپنے لوگ اپنا اس بنیاد پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں کیونکہ زمانہ اسلام سے قبل بنو ہاشم اور بنو امیہ کی آپس میں جو ہے وہ ٹھنی رہتی تھی، تو وہ باتیں جو ہے وہ آخر تک بات نہیں تھی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پھر انہوں نے سر اٹھایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں جو ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک حرف آتا ہے کہ آپ اس درجے کی تربیت ہی نہیں فرما سکے، یا پھر آپ اللہ جل شانہ کا قرآن میں فرمایا امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، جی ان کے دلوں کا امتحان لیا اور وہ تقوی کے علاوہ کچھ نہیں نکلا. تو یہ اپنی ان کی اپنا کیا کہتے ہیں غلط ذہنیت اور نظریہ، اور یہ تو ہو سکتا ہے باقی اسلام یا صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین میں قبیلہ برادری کا کچھ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. آج ہمارا پروگرام چل رہا ہے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت و کردار کے عنوان سے، اسلام کے لیے ان کی خدمات. اس پروگرام کو اب سمیٹتے ہوئے کافی سیر حاصل گفتگو ہو چکی، تو آخری یہ ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ 21 رمضان المبارک یوم شہادت ہے، تو اس عنوان سے انتہائی اختصار کے ساتھ ناظرین کو جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق جو ہے وہ چند. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک سوچی سمجھی سازش تھی، باقاعدہ ایک منصوبہ بنایا گیا تھا جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، ایک اور صحابی رسول بھی تھے، کہ ان تینوں حضرات کو ان کی خواہش تھی اور ان کی ترتیب تھی اور ان کا منصوبہ تھا کہ بھی ان تینوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں. اب اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ آج ان کی لڑائیوں کی بات کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں ٹھیک نہیں تھے، اور دشمن کی سوچ کیا ہے کہ یہ دونوں ختم ہو جائیں. دشمن دونوں کے لیے برابر کا دشمن، اور سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کی آپس میں کوئی اونچ نیچ ہوگی لیکن یہ ہمارے خلاف ایک ہے. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہمارے اوپر یہ اشداء ہی ہیں، آپس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے دشمن ہمارے مقابلے میں ایک ہی ہے. جب انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تو بر وقت سب کا منصوبہ یہی تھا کہ جب یہ تینوں حضرات صبح فجر کے لیے مسجد کے لیے نکلیں گے، ظاہری بات ہے صحابہ ہوں اور نماز چھوڑ دیں، یہ تو ممکن نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فجر کی نماز کے لیے 17 رمضان المبارک کو جب گھر سے نکلے تو عبد الرحمن ابن ملجم نامی ایک بدبخت شخص، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی اپنی زندگی میں، فرمایا کہ بدبخت دو شخص بڑے بدبخت ہیں، جن میں سے ایک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جس نے شہید کیا، اور دوسرا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے گا. تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا، آپ زخمی ہو گئے، گر گئے، لیکن آپ کی شہادت 21 رمضان المبارک کو ہوئی. اب اس نے تو یہ کر لیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب منصوبہ بنا تو منصوبے کے اندر اہم پہلو یہی رکھا گیا کہ جس وقت فجر کی نماز کے لیے یہ تینوں حضرات نکلے، اس کا مطلب ہے کہ ان دشمن کو بھی پتا تھا کہ صحابی رسول ہو اور نماز چھوڑ دے، ایسا ممکن نہیں ہے. نمبر 2، ایک طبقہ آج کل بڑا اپنے آپ کو محب ثابت کرتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرات حسنین کریمین کا. ان سے ذرا پوچھیں کہ کیا آپ نے کبھی ان کی طرح نماز بھی پڑھی ہے؟ اور دیکھا جائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان کربلا میں نماز کی حالت میں آپ نے اپنی جان جانا آپ اللہ رب العزت کے حوالے کی. تو دونوں شخصیات نماز کے لیے اپنی جان دی دونوں نے. اور جو طبقہ ان کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، دور دور تک ان میں کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نظر نہیں آتی. باقی آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے آخر میں یہ میسج دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ عجیب ہر سال رمضان میں ڈرامہ رچایا جاتا ہے کراچی میں، بس بندہ اس کا کیا نام لے، مداری ہے، اور ہر سال روکنے کے باوجود، احتجاج کے باوجود کچھ سمجھ نہیں آتا کون سی قوتیں ہیں، کون سی طاقت ہے جو اس کو ہر سال مذہبی لوگوں میں لا کے بٹھا دیتی ہے، حالانکہ اس شخص کا دور دور تک مذہب سے، مذہبی طبقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک مخصوص جماعت کو اپنے آپ کو نمائندہ شو کرتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں وہ مذہبی لوگوں کا رہنما بن جاتا ہے. پچھلے سال میں بھی، بلکہ ہر سال کوئی سال ایسا نہیں گزرتا جس میں اس کے شو میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تبرہ نہ کیا گیا ہو، آپ کے خلاف زبان درازی نہ کی گئی ہو. ابھی کل پرسوں کی بات ہے، ایک شیعہ ذاکر نے حضرت اشارہ کے نام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے کسے ذاکر شبیر میسمی نے،
اور وہ خاموشی سے سنتے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سازش میں وہ برابر کے شریک ہیں. جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین پہ تبرہ کیا گیا، کم از کم ایک مسلمان شخص جس کے اندر رتی برابر بھی ایمان ہے تو وہ صحابہ اکرام کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. ہاں، اب یہ کہنا کہ جی وہ ان کا مقصد اور تھا، انہوں نے یہ کہنا تھا، یہ کہہ دیا، تو بھائی جب ان کا مقصد اور تھا تو آپ اس وقت بولتے، وضاحت مانگتے کہ جی جو آپ نے بات کی ہے اس کی آپ وضاحت فرمائیں. اس وقت خاموشی سے بیٹھے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس بات میں خوش تھے کہ ٹھیک ہے کہ صحابہ کی جو گستاخی ہو رہی ہے صحیح ہو رہی ہے. جب رد عمل آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا. تو میری گزارش ہے آپ کے اس میڈیا کے حوالے سے کہ ان کے خلاف ہم لوگوں کو نکلنا چاہیے اور جتنی جدوجہد جس حد تک کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. عوام کو ان مداریوں سے دور کریں، جو اہل علم علماء ہیں ان کے قریب لائیں، تاکہ یہ جب یہ لوگ نہ اسکرین پہ ہوں گے تو نہ صحابہ کرام کی گستاخی ہوگی. اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے. اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان چہروں کو مسلمانوں سے دور فرما دے. ماشاءاللہ، الحمدللہ. آج کا ہمارا یہ پروگرام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار، اسلام کے لیے ان کے عظیم الشان خدمات اور ان کے اعزازات کے متعلق اپنے خاطر خواہ ہمیں معلومات فراہم کی. اللہ جل شانہ آپ کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے. تو ناظرین، ہمارا یہ پروگرام کیسا رہا؟ بحیثیت انسان کے کوئی اونچ نیچ یہ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور رہنمائی فرمائیں گے. ہم منتظر رہیں گے آپ کے رائے کے اظہار کو دیکھنے کے لیے، اور امید ہے آپ دیکھتے رہیں گے ڈیلی پوائنٹ اور ہمارے ساتھ رہیں گے. اور ڈیلی پوائنٹ کی انتظامیہ انشاءاللہ دن بدن بہتر سے بہتر کی طرف سفر کرتے ہوئے، اپنی منزل کی طرف گامزن رہتے ہوئے آپ کے پاس بہتر سے بہتر پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتی رہے گی. اب اپنے میزبان محمد یعقوب فیض کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ڈیلی پوائنٹ، ہمارے ساتھ رہیے، خوش رہیے، اپنے ایمان کی اس پرفتن دور کے اندر حفاظت کرتے رہیے، علماء کے ساتھ جڑ کے رہیے. اللہ جل شانہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان.